دیکھیں بہت ساری احادیث ہیں جن کو دوبارہ سے ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت ہے، بہت ساری آیات ہیں جن کے ترجمے پہ نظر ثانی کی بھی ضرورت ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ابتدائی بیان سے گزر رہا ہوں۔ مثلا بڑی مشہور حدیث ہے سرکار دو جہاں کی، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اس حدیث کا ترجمہ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، جبکہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک مدت سے ہو رہا ہے، سبھی کر رہے ہیں، سبھی ترجمہ کر رہے ہیں، آپ میں ہم سبھی کر رہے ہیں۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ نبی نے یہ فرمایا ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ ترجمہ ہم کر کے رک جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مر جاؤ جنت میں چلے جاؤ تو دو سردار ملیں گے جن کا نام حسن و حسین ہے۔ یعنی نبی فرما رہے ہیں کہ حسنین مردوں کے سردار ہیں، اور نبی نے تو یہ فرمایا ہی نہیں ہے، بہت سامنے کی عربی میں سرکار نے بات فرمائی ہے، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے۔ اہل جنت تو انسان دنیا میں ہوگا نا، اسی دنیا میں اہل جنت ہو جاؤ تو حسنین تمہارے سردار ہیں۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، اہل جنت کے سردار ہیں، جوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ تو میں یہ بات ایک کی ہے تو اس کو ذرا اور بہتر کر لوں کہ ہمیں دوبارہ سے بہت سی احادیث ہیں، بہت سی آیات ہیں جن کے ترجمے پر دوبارہ سے نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ مثلا میں نے ابھی ایک مثال دی، اور ایک مشہور آیت ہے سورہ مبارکہ آل عمران کی، بڑی مشہور آیت ہے، اور شاید مسلمان بچہ بھی اس آیت سے آشنا ہے، جس میں ارشاد ہوا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ بڑا مشہور فقرہ ہے جو ہمارے ہاں مدرسوں کے آگے اور اداروں کے آگے بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تو یہ بھی ترجمہ بہت اچھا ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو، گروپنگ کا شکار نہ ہو، اختلافات کا شکار نہ ہو۔ کیوں نہ ہو بھائی، اگر کوئی غلط آدمی ہے تو اسے اختلاف ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اختلاف نہ ہو؟ نہ ذاتی طور پر اختلاف برا ہے اور نہ ذاتی طور پر اتحاد اچھا ہے۔ ذاتاً اتحاد اچھا نہیں ہے۔ نبی کو مارنے کے لیے سارے مشرک متحد ہو گئے تھے، کہہ دیں اچھا ہے؟ اگر سارے کافر بھی اگر متحد ہو جائیں تو اتحاد تو اچھا نہیں ہے نا۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ صاحب اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور کسی اختلاف میں نہ پڑو، کسی تفرقے میں نہ پڑو؟ ترجمہ یہ صحیح ہوگا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور رسی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو۔ انشاءاللہ آئندہ کی مجلسوں میں اس پہ غور کیا جائے کہ اللہ کی رسی کیا ہے، اور رسی طے ہو جائے تو پھر بنتا ہے کہ اس کے بارے میں اختلاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ بڑی مشہور ایک آیت ہے، اور اسی طرح ایک اور بہت مشہور حدیث ہے، میں کچھ چند مثالیں دے کر اپنے مدعا کو روشن کر رہا ہوں۔ مولا علی کا بڑا مشہور فرمان ہے جو بچے کو، ہر شیعہ کو یاد ہے۔ حضرت نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ یہ ترجمہ بھی اچھا نہیں ہے۔ میرے مولا نے یہ فرمایا کہ سلونی سلونی، پوچھو اس سے پہلے کہ تفقدونی، میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، میں تمہارے درمیان سے فاقد ہو جاؤں۔ یہ ترجمہ ادبی اعتبار سے غلط نہیں ہے، مگر اس سے اچھا ترجمہ بھی ہے۔ وہ ترجمہ یہ ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ جو علی سے نہیں پوچھے گا وہ مر جائے گا، جو اس دروازے پر نہیں آئے گا وہ فاقد ہو جائے گا، گم ہو جائے گا۔ یہ بہت سامنے کی۔ اب یہ جو مشہور آیت کریمہ جسے ہم اکثر پڑھتے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو مجھے رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ، اب ترجمہ کیا کرتے ہیں، سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ کہاں ہے یہ آیت کے اندر جو ہم نے یہ ترجمہ کیا ہے؟ نقن صاحب تو اس ترجمے پر اختلاف کرتے ہیں۔ نقن صاحب فرماتے ہیں یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سورہ شورى ہے، 24ویں آیت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ میرے قربہ سے مودت کرو۔ میرے قربہ کا ترجمہ کیوں؟ لفظ قربہ ہے۔ پوچھو، کہہ دو ان سے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربہ، مگر یہ کہ قربہ سے مودت کرو۔ اب اللہ کہلوا رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے قربہ بھی تو ہو سکتے ہیں بھائی۔ اگر اللہ کے قربہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا کہ بیٹی ہے، داماد ہے، نواز۔ قرآن مجید ہو یا احادیث سرکار دو جہاں اور ائمہ کے فرامین ہو، ہر کچھ مدت کے بعد ان پر ترجمہ ہے نا، ہم ترجمے پہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو بہتر کیا جائے۔ قرآن کو تو اور حدیث کو تو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا،
ترجمے کو بہتر کیا جائے اور مزید سمجھنے کی کوشش کی جائے. اور یہ جو ہر سال ہم مجالس کر رہے ہیں، یہ امام حسین کی عالمی اوپن یونیورسٹی کی ایک کلاس ہے جو سن 61 ہجری میں امام نے ایک یونیورسٹی بنائی تھی نا، اس کا ایک کیمپس ہے یہ باب العلم. کلاسیں سجی ہوئی ہیں، مسلسل آنے والے، اور کلاس بھی بڑی عجیب ہے. وہ بچہ بھی بیٹھا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، فلاں صاحب بھی بیٹھے ہیں، فلاں، ہر شخص یہاں آ کر بیٹھ سکتا ہے، کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے. ویسے بھی ہم مسجدوں میں مجلسیں نہیں کرتے، اس لیے کہ مسجد میں ہندو نہیں آ سکتا، یہودی نہیں آ سکتا، عیسائی نہیں آ سکتا. امام حسین کا یہ امام بارگاہ، امام حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے. عزیزان گرامی، ہم پر میں نے جملہ کہا تھا کہ ہم پر خصوصی کرم ہے اللہ کا کہ ہمیں جس دروازے پر بٹھایا ہے اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. اور یہ کام اس لیے مطلوب بھی ہے اور یہ کام اس لیے پسندیدہ بھی ہے اور مسلسل بھی ہے. پرانا ہو جاتا، ترک ہو جاتا، متروک ہو جاتا، اس میں وہ رنگ نہ رہتا، وہ ذوق اور شوق نہ رہتا، اس میں شوق میں کمی آ جاتی اگر یہ فطرت سے قریب نہ ہوتا. اس لیے کہ میں اور آپ یعنی انسان نہیں بدلتا. حضرت آدم جیسے ہی ہم بھی، حضرت ابراہیم کے زمانے کے لوگوں کے جیسے ہی ہم نہیں بدلے، انسان نہیں بدلا. مادہ بدلتا ہے، وسائل بدلتے ہیں، ذریعے بدلتے ہیں، طریقے بدلتے ہیں، انسان نہیں بدلتا. جی کیا اب سے 2000 سال پہلے والا انسان کسی اور حلیے کا تھا اور آج کا انسان کسی اور حلیے کا ہے؟ انسان نہیں بدلا ہے، اس کے کپڑے بدلے ہیں، گاڑیاں بدلی ہیں، مکانات بدلے ہیں، مارنے کے اور دفاع کرنے کے ذریعے بدلے ہیں، رہن سہن کے طریقے بدلے ہیں، انسان نہیں بدلا. یہ بچہ سوال کرتا ہے کہ اسلام تو 1400 سال پرانا دین ہے، یہ آج جدید زمانے کے ساتھ اسلام کیسے چلے گا؟ اس کو بھی جواب دیتا ہوا گزر جاؤں کہ اسلام کا تعلق مادے سے نہیں ہے. مادے سے جب بات اسلام کرتا ہے تو ضمناً بات کرتا ہے، ذیلاً بات کرتا ہے، ضمنی طور پر، ثانوی طور پر بات کرتا ہے. اسلام گاڑیوں سے متعلق کچھ بات ہی نہیں کرتا. اسلام کپڑوں سے اسلام کے تو کوئی کپڑے ہی نہیں ہیں. اسلام یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ پاجامہ پہنو یا پینٹ نہ پہنو. اسلام یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ دھوتی نہ باندھو اور پاجامہ پہنو. اسلام تو کہتا ہے حیا بچاؤ، جو چاہو پہنو. اسلام کا موضوع کپڑے نہیں ہے. اسلام غذاؤں سے متعلق بات ہی نہیں کرتا کہ فلاں ڈش کھا لو جو انڈین بناتے ہیں، فلاں کھا لو جو مثال کے طور پہ مغربی لوگ بناتے ہیں. نہیں، کسی چیز کو اسلام نہیں روک رہا کھانے پینے میں. اسلام کہہ رہا ہے حلال کھاؤ، جو چاہو کھاؤ. مکانات بھی اسلام کا موضوع نہیں ہے کہ جھونپڑی میں رہنے والا حقیر ہے اور بنگلے میں رہنے والا امیر ہے. بعض اوقات تو الٹا ہو جاتا ہے. اور خبردار، آپ لوگوں کے سامنے تو یہ بات بار بار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی اس کو کہنے کا خاص فائدہ شاید نہ ہو، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ کسی کے اگر کپڑے پھٹے ہوئے ہوں تو وہ حقیر نہیں ہوتا، اور کسی نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو وہ امیر نہیں ہوتا. ویسے بھی میں اور آپ جو اس وقت ایک مشترکہ کیفیت میں ہیں وہ ہیں کپڑے پہنے ہوئے لوگ ہیں. یعنی ہم اس وقت لباس پہنے ہوئے ہیں، اور لباس عربی زبان میں، لباس کا عربی زبان میں ترجمہ ہے دھوکہ. لغت میں جا کے دیکھیے، عربی کا لفظ ہے لباس. لباس کے معنی ہے دھوکہ. ہم سب مشترکہ ایک کیفیت میں ہیں، اور دنیا میں اپنے بچے کو پہلا تحفہ بھی ہم دھوکہ ہی دیتے ہیں. اس لیے یہ خطرناک چیز ہے. اسی کی بنیاد پہ آج فیصلے ہوتے ہیں. جس نے زیادہ مہنگا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے وہ بڑا لگ رہا ہوتا ہے، اور جس کا پائچہ ادھڑا ہوا ہو وہ حقیر لگ رہا ہوتا ہے. تو جس بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں وہ بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے. اچھے کپڑے پہننے والا بڑا آدمی اور فرض کیجئے پھٹے ہوئے کپڑے پہننے والا حقیر آدمی. اسلام کہتا ہے اپنی دید تبدیل کرو، اینک تبدیل کرو. اور میں اور آپ جہاں بیٹھے ہوئے وہاں اینک تبدیل کروائی جاتی ہے، وہاں دید تبدیل کروائی جاتی ہے. بات آئی ہے تو میں اس کو پورا تو ضرور کروں گا. خبردار، کسی کا اگر کالر ادھرا ہوا ہو تو اسے حقیر نہ جانیے گا، اور کسی نے اگر کلف کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور مہنگے کپڑے ہمارے یہاں زیادہ ہوتا ہے جی، یہ تو وہ امیر نہیں ہوتا. بعض اوقات تو لوگوں کے کپڑوں میں کلف نہیں ہوتا، ان کی گردنوں میں بھی کلف ہوتا ہے. اور مہنگے کپڑے پہن کے وہ اپنے آپ کو مہنگا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور اس سے زیادہ اور کیا یہ چھوٹا ہوگا کہ یہ کپڑوں کی بنیاد پر اپنے طریقوں اور رویوں کو بدل رہا ہے. نہیں عزیزان گرامی، خبردار، ممکن ہے کوئی پھٹے ہوئے کپڑوں میں ہو اور وہ اللہ کا ولی ہو، اور کیا معلوم کوئی مہنگے کپڑوں میں ہو اور وہ وقت کا یزید ہو. یہ تو فیصلہ ہی صحیح نہیں ہے، یہ تو طریقہ ہی صحیح نہیں ہے. تو میں اور آپ اس وقت جس کیفیت میں ہیں، اور دنیا میں ہمارا قدم پہلا قدم، اور ابھی 5 منٹ نہیں گزرے ہوتے کہ اماں، نانا، دادا نے، نانی نے اور خالہ نے اور بوا نے اور کسی نے وہ جو نہالچہ بنایا ہوا تھا وہ پہلا تحفہ بچے کو چڑھا دیا جاتا ہے، وہ ہے دھوکہ.
پھر مولا علی فرماتے ہیں ما لبستو، لباس کو ذہن میں رکھیے گا، ما لبستو علی نفسی ولا لبس علی، آج تک مجھ علی نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکے۔ عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اور آپ ابتدائی مجلس سے میری ہم جہاں بیٹھے ہیں یعنی فرش عزا، مجلس عزا، امام بارگاہ، ذکر امام حسین، یہ در حقیقت اینک تبدیل کرنے کی جگہ ہے، دید بدلنے کی جگہ ہے۔ مسلسل ہمیں یہاں سے کچھ نہ کچھ مل رہا ہے اور فطرت سے قریب ہے، اس لیے اس میں اضافہ ہے، کمی نہیں ہے۔ اگر فطرت سے یہ دور ہوتا، طریقے اس کے فطرت کے خلاف ہوتے تو یہ مٹ گیا ہوتا۔ یہ فطرت سے قریب تر ہے اور جتنا اس کو فطرت سے اور قریب تک کرتے چلے جائیں گے، اس میں کچھ چیزوں کی ملاوٹیں ہو رہی ہیں، وہ بزرگوں کا کام ہے، وہ ذمہ داروں کا کام ہے، وہ اداروں کے سربراہوں کا کام ہے کہ ان ملاوٹوں، اچھی چیزوں کا تو اضافہ ہونے دیں لیکن ایسی چیزوں کا اضافہ نہ ہونے دیں جو فطرت سے دور کر رہی ہوں۔ مثلا اب یہ جو تشریف فرما ہے کرسیوں پر، یقیناً مجبور ہیں اس لیے اوپر بیٹھے ہیں، لیکن جو آپ بیٹھے ہیں نا یہ فطرت کے مطابق بیٹھے ہیں۔ اس کے اندر جو روحانیت ہے وہ کرسی پہ نہیں ہے، وہ تو عذر ہے نا، عذر ہے، عذر کے آگے تو اللہ بھی اپنی عبادت کو کم کر دیتا ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے عشاء۔ لیکن اگر کچھ دیر کو فرض کیجئے کہ سبھی کرسیوں پر آ جائیں، جی پہلے دن ہی ناراض کر رہا ہوں، کچھ دیر کو فرض کیجئے کہ آپ سب بھی کرسیوں پر آ جائیں تو مجمع تو بہت دور تک لگے گا، یعنی وہ 1000 آدمی جو اس فرض کیجئے اس جگہ پر بہت چھوٹی جگہ پر آ جائے گا، وہ کرسیوں پر اس سے 4 برابر جگہ چاہیے ہوگی 1000 کو بٹھانے کے لیے۔ تصویریں بھی بڑی اچھی بنیں گی، ویڈیو میں بھی بڑا اچھا ریکارڈ بنے گا، لیکن فطرت کے خلاف ہوگا۔ یہ مجلس ہی نہیں رہیں گے بلکہ سیمینار اور کانفرنسیں ہو جائیں گی۔ کچھ دیر کو فرض کیجئے کہ یہ رنگ سب کا ہو جائے تو یہ فطرت سے دور ہوتا چلا جائے گا اور اس میں وہ رنگ نہیں رہے گا جو روحانیت نیچے بیٹھنے میں ہے۔ اس لیے کہ میں مٹی سے بنا ہوں، مٹی سے قریب ہونے میں دل لگتا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے عزیزان گرامی کہ یہ صرف نظام تعلیم نہیں ہے، نظام تربیت بھی ہے۔ میرے پاس علم بہت ہو مگر میں انسان ایسا ہوں کہ میں اپنے ہی قابو میں نہ ہوں تو اس علم کا کیا فائدہ، وہ تو فساد پھیلائے گا۔ جو علم میرے اپنے اوپر تسلط نہ لانے دے مجھے، وہ علم فساد پھیلاتا ہے، اور جو علم مجھے میرے اوپر قابو لانے میں مدد کرے وہ علم ہے جو اصلاح پھیلاتا ہے۔ اور مجھے اپنے آپ کو قابو میں لانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ میں اپنی ذات کی نفی کروں، اور فرش پر بیٹھنے سے، زمین پر بیٹھنے سے ذات کی نفی ہوتی ہے۔ اور تھوڑا سا آگے بڑھیے، رونا کیا ہے؟ یہ گریہ بھی میں کچھ دیر بعد مسائل پڑھوں گا۔ یہ رونا کیا ہے؟ یہ رونا انسان کا فطرت سے قریب تر ہے۔ جو زیادہ روتا ہے یا جو روتا ہے وہ اپنی فطرت سے قریب تر ہے۔ لہذا بچے زیادہ روتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کی عطا سے قریب تر ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی آئے ہیں اللہ کے ہاں سے، تو جتنا عطا سے قریب تر ہوتے ہیں وہ زیادہ روتے ہیں، جیسے جیسے دور ہوتے چلے جاتے ہیں انہوں رونا بند ہو جاتا ہے۔ ہمیں بار بار اس لیے مجلس میں بلایا جاتا ہے کہ فطرت سے قریب رہو۔